بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج میری پہلی فضائل کی تعلیم ہے۔ اس فضائل کی تعلیم میں آپ کو آج پہلے تو آگاہ کروں گا کہ ہم نے جو یہ فضائل اعمال سے یہ جو روزانہ کی تعلیم کیا کرنی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، علماء نے اس کے مقاصد کیا لکھے ہیں۔ میرے دوستوں، پہلے بھی ویسے تو میں مولانا نور الحسن صاحب کے ساتھ بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن میں نے چاہا کہ اپنے چینل پر کچھ ایسی ویڈیوز بناؤں جو ہماری گھریلو خواتین بھی دیکھ سکیں اور صحابہ اور صحابیات کی زندگی سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو میرے دوستو، اب ہم شروع کرتے ہیں حضرت مولانا ذکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال سے۔ حضرت شروع کرتے ہیں، اما بعد، اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور میرے مربی و محسن کا ارشاد 1353 ہجری میں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چند قصے، بالخصوص کم سن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عورتوں کی دینداری کی کچھ حالت اردو میں لکھی جائے، تاکہ جو لوگ قصوں کے شوقین ہیں وہ داہی تباہی جھوٹی حکایات کی بجائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لیے دینی ترقی کا سبب ہو، اور گھر کی عورتوں اگر راتوں میں بچوں کو جھوٹی کہانیوں کے بجائے ان کو سنائیں تو بچوں کے دل میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عظمت کے ساتھ دینی امور کی طرف رغبت پیدا ہو۔ میرے لیے اس ارشاد کی تعمیل بہت ہی ضروری تھی کہ احسانات میں ڈوبے ہوئے ہونے کے علاوہ اللہ والوں کی خوشنودی دو جہان میں فلاح کا سبب ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اپنی کم مائگی سے یہ امید نہ ہوئی کہ میں اس خدمت کو مرضی کے موافق ادا کر سکتا ہوں۔ اس لیے 4 برس تک بار بار اس ارشاد کو سنتا رہا اور اپنی نااہلیت سے شرمندہ ہوتا رہا کہ سفر 1358 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی اوقات تو بہترین اور بابرکت مشغلہ میں گزر ہی جائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کے قصے، ان کے حالات یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کی تحقیق اور تفتیش کی جائے اور ان سے سبق حاصل کیا جائے، بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت، جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے نبی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے لیے چنا۔ اس کی مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ والوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صوفیہ کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حکایت اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے مریدین کے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا، ہاں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، اور پیغمبروں کے قصے میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچتا ہے جو خود بھی راست اور واقعی اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے اور اچھے کام کرنے کی یاد دہانی ہے۔ بیان القرآن۔ ایک ضروری بات یہ بھی دل میں جما لینے کی ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہوں یا بزرگوں کے حالات، اسی طرح مسائل کی کتابیں ہوں یا معتبر لوگوں کے وعظ و ارشادات، یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہمیشہ کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اپنی حالت اور استعداد کے موافق بار بار دیکھتے رہنا چاہیے۔ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک وعظ کی مجلس میں حاضر ہوا کہ ان کے وعظ نے میرے دل پر اثر کیا، مگر وعظ ختم ہوا تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا۔ میں دوبارہ ان کی مجلس میں حاضر ہوا تو اس وعظ کا اثر فارغ ہونے کے بعد گیک راستے میں بھی رہا، تیسری مرتبہ پھر حاضری کا راستہ اختیار کیا۔ اسی طرح دینی کتابوں کا بھی حال ہے کہ محض سرسری طور پر ایک مرتبہ کے پڑھ لینے سے اثر کم ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ پڑھنے والوں کی سہولت اور مضامین کے دل نشین ہونے کے خیال سے میں نے اس رسالہ کو 12 بابوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، پہلا باب دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا۔ دوسرا باب اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی خاص عادت تھی۔ تیسرا باب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی کا نمونہ۔ چوتھا باب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی اور پرہیزگاری کی حالت۔ پانچواں باب نماز کا شوق اور اس کا اہتمام۔ چھٹا باب ہمدردی اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا۔ ساتواں باب بہادری و دلیری اور ہمت و شجاعت اور موت کا شوق۔ آٹھواں باب علمی مشاغل اور علمی انہماک کا نمونہ۔ نواں باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل۔ 10واں باب عورتوں کا دینی جذبہ اور بہادری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا بیان۔ 12واں باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا نمونہ۔ خاتمہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حقوق اور ان کے مختصر فضائل۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالی ہمیں فضائل سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کے پریس آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔